اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 8th کلاس کی اسلامیات کی بک سے حدیث مبارکہ نمبر 4، 5 اور 6 پڑھیں گے۔ سب سے پہلے حدیث مبارکہ نمبر 4، اس کا ترجمہ اور اس کے بعد اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ من صلی علیہ مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، جس نے بھی صلی درود بھیجا علیہ مجھ پر، مرتن ایک مرتبہ، فتح اللہ کھول دیتا ہے، لہو اس کے لیے، بابن دروازہ، من العافیہ عافیت کا۔ من صلی علیہ مرتن، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، فتح اللہ لہو تو اللہ اس کے لیے کھول دیتا ہے، بابا من العافیہ عافیت کا دروازہ۔ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ عافیت کیا ہے۔ عافیت اس کیفیت کا نام ہے، اس حالت کا نام ہے کہ جس میں نہ کوئی خوف ہو، نہ کوئی غم ہو، نہ کوئی پریشانی ہو، نہ کوئی مصیبت ہو، نہ کسی بات کا ڈر ہو اور کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہ ہو۔ اس کیفیت کو، اس حالت کو عافیت کہا جاتا ہے۔ سکون ہی سکون ہو، اطمینان ہی اطمینان ہو۔ تو یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون، اطمینان، راحت، چین کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کی زندگی سے پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ، تکلیف، ڈر، خوف، ہر قسم کی آزمائش جو ہے وہ ٹلنا شروع ہو جاتی ہے، دور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ درود پاک کی برکت ہے۔ تشریح یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں، یعنی انسانوں پر احسان کرنے والے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر انسانوں کے لیے محسن اور شفیق کون ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے خود تکالیف برداشت کی، خود لوگوں کی دشمنیاں مول لی، اپنے خاندان تک کی قربانیاں پیش کی، اپنا گھر بار سب کچھ قربان کر دیا، صرف اللہ کا پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے اور ہم لوگوں کو جہنم سے آزاد کرنے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے، ہمیں سکون پہنچانے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تکالیف برداشت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کو، یعنی تمام انسانوں کو، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھایا۔ اپنی زندگی اور عمل سے ہمارے لیے اسوہ حسنہ پیش کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کام کر کے، ایسے عمل کر کے، ایسے اعمال کر کے ہمارے لیے ایک نمونہ پیش کیا کہ ہم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ اگر مشکل آ جائے تو زندگی کن حالات میں گزارنی ہے، اگر اللہ کو خوشی دے دے تو پھر کن حالات میں زندگی گزارنی ہے۔ تمام ہر زندگی کے ہر شعبے میں، ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ انسان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا تقاضا ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، یعنی کائنات میں ہر ایک رشتے سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر، ہر ذات سے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے محبت کی جائے، جس کی عملی شکل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے اور محبت و عقیدت کے اظہار کے طور پر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے۔ قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب میں ارشاد ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے درود پاک کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے، بلکہ میں اللہ خود درود بھیجتا ہوں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں، جو میں نے مقرر کیے ہوئے ہیں، جن کا کام ہی صرف یہ ہے درود و سلام پڑھنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود بھیجنا۔ تو میں اللہ خود درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی درود بھیجا کرو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی ہمیں اللہ کی طرف سے بھی تاکید ہے، یعنی اللہ کا یہ حکم ہے۔ جس طرح اللہ نے نماز کا حکم دیا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات آئے ہیں، جس طرح نماز، زکوٰۃ کے، حج کے، اسی طرح درود پاک کے بھی اللہ کی طرف سے احکامات ہیں۔ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ درود پاک بھیجو۔ اور ایک بات ہو رہا ہے، اللہ نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو، لیکن اللہ نے یہ نہیں ساتھ میں فرمایا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی پڑھو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی میں بھی زکوٰۃ دیتا ہوں، میرے فرشتے بھی دیتے ہیں، ایمان والا تم بھی دو۔ نہیں، ہر جگہ پر ہمیں نیک کام کرنے کا، نیک عمل کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی مثال نہیں دی۔ لیکن جب درود پاک کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے اپنی مثال دی، اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں درود پڑھتا ہوں، اور ساتھ میں فرمایا میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ تو پھر تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ جب میں درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، تو ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرو۔ درود بھیجنے کا صلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرما دیا کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں، اگر آپ ایک کمرے میں بند ہیں جہاں پر بالکل اندھیرا، کہیں سے روشنی نہیں آ رہی، اور اگر ایک طرف سے آپ دروازے کا، وہ اس کمرے کا ایک طرف سے آپ وہ کوئی کھڑکی، تھوڑی سی کھڑکی کھول دیں تو وہاں سے روشنی آنا شروع ہو جائے، تو آپ دیکھیں کہ جب آپ کھڑکی کھولیں گے تو ایک دم سے آپ کا جو تھوڑی دیر پہلے کمرے میں اندھیرا تھا، وہ کمرہ روشن ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ کسی ایسی جگہ پر، کسی ایسے کمرے میں بیٹھے ہیں کہ جہاں پر ہوا نہیں آ رہی کہیں سے، تو آپ کمرے کا دروازہ کھولیں تو ہوا آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ برکتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے کہ اسی طرح جب ایک بندے کے اوپر عافیت کے دروازے بند ہو چکے ہوں اور وہ چاہتا ہو کہ اللہ کی رحمت اس پہ نازل ہو، اللہ کی طرف سے برکتیں اور فیض اس کو حاصل ہو، تو پھر وہ درود و سلام پڑھنا شروع کر دے، اللہ کی طرف سے عافیت کا دروازہ کھل جائے گا، اور پھر اس کو مسلسل اللہ کی طرف سے رحمتیں اس پہ نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ ایک حدیث مبارکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک مرتبہ درود بھیجنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھا تو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اور 10 گناہ معاف فرمانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اس کو 10 رحمتیں اس پہ نازل فرماتا ہے۔
تو یہ خود میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ درود پاک ہے کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، تو بھائی ہم کہیں گے تو تب ہی اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائے گا، جبکہ اللہ خود بیان فرماتا ہے کہ میرا کام ہی یہ ہے کہ میں اپنے نبی پہ درود بھیجتا رہتا ہوں۔ تو ہمارے کہنے سے تو کوئی زیادہ تو نہیں ہوگی، ہاں یہ ضرور ہوگا کہ جب ہم کہیں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ اپنی رحمت نازل فرما ہی رہا ہے، لیکن ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہیں گے، ہم جب عرض کریں گے، جب درود پاک پڑھیں گے، تو ہمارے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے ہم پہ بھی رحمت نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو اللہ آلریڈی کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، لیکن ہم جب پڑھیں گے تو ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ کی رحمتیں ہماری طرف بھی متوجہ ہو جائیں گی، اور ہمیں بھی ہم پہ بھی رحمتیں نازل ہو جائیں گی، اور جو رحمتیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما رہا ہے ان میں سے ہمیں بھی حصہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، نہ اس میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے وبال ہوگی، یعنی مصیبت کا باعث ہوگی، کہ جس مجلس میں لوگ جمع ہوئے اور نہ اللہ کا ذکر کیا اور نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، چاہے تو اب ان کو عذاب دے دے اور چاہے تو ان کو معاف فرما دے۔ اسی طریقے سے ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود پاک پڑھو، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کا کفارہ اور تمہارے باطن کی طہارت ہے، یعنی درود پاک پڑھنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ہمارا باطن یعنی ہماری روح پاک ہوتی ہے۔ ہماری جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے سے اس کی روح جو ہے وہ آلودہ ہو جاتی ہے، گندی ہو جاتی ہے۔ اب اکثر لوگ دیکھیں نا کہ وہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا نیک کاموں میں دل نہیں لگتا، نماز میں دل نہیں لگتا، وہ اس وجہ سے کہ ان کی روح جو ہے وہ گرد آلود ہو چکی ہے، ان کی روح شفاف نہیں ہے، صاف نہیں ہے۔ تو جب درود پاک انسان پڑھتا ہے تو روح جو ہے وہ نکھرتی جاتی ہے، اس کے اوپر جو ڈسٹ پڑی ہوئی ہے، جو گرد آلود ہو چکی ہے، وہ صاف ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر انوار و تجلیات کو وہ اپنے دامن میں سمیٹنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ تھی حدیث مبارکہ نمبر 4۔ اب حدیث مبارکہ نمبر 5 دیکھتے ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ لا یؤمن، کوئی مومن نہیں ہو سکتا، لا نہیں یؤمن مومن ہو سکتا، احدکم تم میں سے کوئی ایک بھی، حتی یہاں تک کہ یکونا ہو جائے، ہواہ اس کی خواہش، تبعا لما اس کے تابع، جئت بھی جو میں لایا ہوں۔ تو لا یؤمن احدکم تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، حتی یکون ہواہ یہاں تک کہ اس کی خواہش نہ ہو جائے، تبعا لما جئت بھی اس کے تابع جو میں لایا ہوں، یعنی کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ انسان کی فطرت میں نیکی اور بدی دونوں کا شعور رکھا گیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری خواہشات قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو جائے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی قرآن و سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی قرآن و سنت کے ہیں، مطابق یہ قرآن و سنت ہی ہیں۔ تو اس وجہ سے اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری خواہشات قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو جائے۔ کامل مومن بننے کے لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی تمام خواہشات کو قرآن و سنت کے تابع کر لے،
تمام خواہشات کو. یہ نہیں کہ ایک بات قرآن کے مطابق یا قرآن و سنت کے مطابق مان لی جائے اور 10 اپنی مرضیاں کی جائیں. اپنی مرضی تو ہے ہی نہیں. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، آپ پر ایمان لے آئے، اللہ کو مان لیا، تو پھر اللہ کو مانا ہے تو اللہ کی بھی ماننی پڑے گی. تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا. جب کوئی مسلمان اپنی خواہشات کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھال لیتا ہے تو وہ یقیناً برائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور کامل مومن بن جاتا ہے. اپنی خواہشات کو قرآن و سنت کے تابع کیے بغیر کامل مومن بننا ناممکن ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ نہ نماز پڑھے، نہ قرآن کی تلاوت کرے، نہ ذکر اذکار کرے، نہ درود و سلام پڑھے، نہ نیکی والے کام کرے، نہ برائیوں سے باز رہے، اور اس کے باوجود وہ کہیں میں کامل مومن ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. کامل مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھال لیا جائے. بہت سے بندے ایسے ملتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو مومن، کامل مومن کہتے ہیں اور ولی کہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں. تو ہمارے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. سیدھی سی بات ہے کہ ہم نے اس کی زندگی کو دیکھنا ہے، اس کے معمولات کو دیکھنا ہے، اس کا چال چلن دیکھنا ہے، اس کا بیٹھنا اٹھنا دیکھنا ہے. اگر تو وہ بالکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے تو یقینی بات ہے وہ نہ بھی منہ سے کہے تو وہ اللہ کا ولی ہے، وہ کامل مومن ہے. اور اگر وہ اس کی زندگی کے پہلو جو ہیں یا اس کی زندگی کے معاملات جو ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہیں بلکہ قرآن و سنت سے ٹکرا رہے ہیں، جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا وہ کام وہ کر رہا ہے، تو چاہے وہ اپنے اشتہار چھپوا کے تو دیواروں پہ لگواتا پھرے، بینرز لگواتا رہے، فلیکس لگواتا رہے، ہم اس کو اللہ کا ولی نہیں کنسیڈر کر سکتے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حدیث مبارکہ ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث مبارکہ ہے کہ کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں. سیدھی سی بات ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلے گا، اپنی زندگی گزارے گا، وہی کامل مومن ہے. اس لیے اسے چاہیے کہ وہ ارادہ و اختیار کے باوجود برائی یا گناہ کے کاموں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرے. دوسرا یہ کہ اپنے جذبات، اپنے خیالات اور احساسات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے تابع کر لے، یعنی کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہے ویسے اپنے معاملات کو کر لے، اپنی زندگی کو گزارے. حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو گویا وہ ایمان کی لذت سے ناواقف ہے، وہ بندہ کامل ایمان والا، کامل مومن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. من یطع الرسول، جس کسی نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فرما برداری کی، اللہ بیان فرماتا ہے فقد اطاع اللہ، تو گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ وہی تعلیمات ہیں جو اللہ کی تعلیمات ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. اسی طرح آپ صحابہ اکرام کے معاملات دیکھ لیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اور اسلام کی دولت حاصل کرنے سے پہلے ان کی زندگیاں کیسی تھیں، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ دیکھیں تو کہ وہ غلام تھے، تو ان کا جو آقا تھا وہ ان پہ سختی کیا کرتا تھا، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اس دور میں غلاموں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا.
لیکن جب کلمہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ شان اور عظمت عطا فرمائی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا کہ اے بلال تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے، میں نے جنت میں تمہارے، تم چلتے زمین پہ ہو لیکن تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں ہے، کہاں زمین کہاں ساتوں آسمان کے اوپر اللہ کی جنت۔ تو یہ ایمان کی برکت ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی برکت ہے۔ اور یہی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ غلام تھے، لیکن جب ایمان لائے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل اور کئی جگہ پہ آتا ہے 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال کہہ کر مخاطب فرمایا کرتے تھے۔ یہی صحابہ اکرام میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کر لی تو دریاؤں نے، سمندروں نے ان کے لیے راستہ چھوڑ دیا، یہ اپنے گھوڑے دوڑا کر ان سے گزر گئے۔ یہی صحابہ اکرام ہیں کہ جب جاتے راستے میں کئی جنگل میں پڑاؤ ہوتا تو ان کی تعلیمات، ان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو ایسے ڈھال لیا تھا کہ جنگل کے جو وحشی درندے اور خونخوار درندے جو ایک لمحہ نہیں لگاتے اور چیر پھاڑ کر کے رکھ دیتے، وہ اس جنگل میں موجود ہیں۔ تو ٹیلے پہ کھڑے ہو کے صحابی رسول نے فرمایا کہ اے جنگل کے درندوں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور آج رات ہم نے یہاں پر قیام کرنا ہے، لہذا ہمارے لیے یہ جنگل کو خالی کر دو۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خونخوار درندے جو ہیں وہ اپنے بچوں کو منہ میں لیے ہوئے اس جنگل سے نکل گئے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا یہ صلہ ہے کہ خونخوار درندے جو ہیں وہ بھی ان کا حیا کرتے ہیں۔ تو اگر ہم بھی اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی ہمیں کامیابی حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انتہائی عزت و احترام کے ساتھ نوازے گا۔ حدیث مبارکہ نمبر 6 ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، وابغض للہ، اور جس نے اللہ کے لیے بغض رکھا یعنی دشمنی رکھی، واعطى للہ، اور جس نے اللہ کے لیے عطا کیا، ومنع للہ، اور جس نے اللہ کے لیے کسی کو کچھ دینے سے، عطا کرنے سے ہاتھ کو روک لیا، منع ہو گیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 کیٹیگریز بیان کر کے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے اندر یہ 4 خصوصیات پائی جائیں فقد استکمل الایمان، تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ من احب للہ وابغض للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا، وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے عطا کرنے سے اپنے ہاتھ کو روک لیا، تو فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، تو اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ دین اسلام جو ہے وہ دین فطرت، مکمل ضابطۂ حیات اور بنی نوع انسان کی بھلائی کا علمبردار ہے۔ اسلام تمام معاملات میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کی فلاح و بہبود کے لیے رہنما اصول وضع کرتا ہے۔ اسلام نے ایسے ان گنت یعنی بے شمار لاتعداد اصول وضع کیے ہیں جو انسانی فلاح و بہبود کے ضامن ہیں، یعنی اس کی ضمانت دیتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ایسے اصول واضح فرمائے ہیں جو بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کے مظہر
اور تکمیل ایمان کا سبب ہے، کہ جن پر ہم عمل کر کے اپنے ایمان کو مکمل کر سکتے ہیں۔ 4 اصول، وہ 4 اصول کون سے ہیں؟ کہ انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، انسان کسی سے بغض رکھے، پہلی بات تو یہ کہ کسی سے دشمنی اور بغض نہیں رکھنا چاہیے، لیکن اگر ہو تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگ میں ایک کافر کو آپ نے بچھاڑا اور اس کو زمین پہ گرایا اور اس کے سینے پہ چڑھ کر اس کو وار کر کے، اس پہ وار کر کے اس کو قتل کرنے ہی والے تھے کہ اسی لمحے اس نے آپ پہ تھوک دیا۔ اب جب اس نے آپ کے اوپر تھوکا تو آپ فوراً سے سائڈ پہ ہو گئے، ہٹ گئے، اس کو چھوڑ دیا۔ پوچھا کہ یہ جناب علی یہ کیا؟ کافر آپ کے شکنجے میں ہے، آپ نے اس پہ غلبہ پا لیا، اس کو قتل کرنے والے تھے اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا اس سے پہلے میں اسے اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، کیونکہ یہ اللہ کے دین کا باغی تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا تھا، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے والا تھا، میں اللہ کے لیے اس کو قتل کرنے والا تھا۔ لیکن جب اس نے مجھ پہ تھوک پھینکا اپنا، اس نے بدتمیزی کی تو مجھے غصہ آیا۔ اب اس کو قتل کرنے میں میرا اپنا غصہ بھی شامل تھا، تو میں علی نہیں چاہتا کہ میں اپنے غصے کے لیے یا اپنی اہانت اس نے میری جو کی اس کے لیے میں کسی کو قتل کروں، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس وجہ سے پہلی بات تو کسی سے دشمنی ہی نہ ہو، لیکن اگر کسی سے دشمنی ہو، کسی سے بغض ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے، اور کسی کو کچھ عطا کرنے سے ہاتھ روک لے تو وہ بھی محض اللہ کے لیے۔ اب یہ معاملات بھی آج ہمارے یہاں پر بہت کچھ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہماری محبتیں بھی اپنی ذات کے لیے، ہماری دشمنی بھی اپنی ذات کے لیے، ہم کسی کو کچھ عطا کرتے ہیں تو اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اور کسی کو ہم کچھ دینے سے اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں تو وہ بھی اپنی ذاتی مفاد کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے نہیں۔ بہت کم اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دی ہے وہ کرتے ہیں ابھی بھی، لیکن زیادہ تر جو دیکھنے میں آیا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت، بڑھاپے کے عالم میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، اسماعیل علیہ السلام۔ اب ابھی چند دن کے تھے اسماعیل علیہ السلام، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس کو وہ چھوڑاؤ مکہ میں۔ تو اس ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے اپنے بیٹا، جو ایک ماں باپ جو ہیں، وہ آج بھی ایک بات ہو رہی تھی کہ سب سے زیادہ جو اولاد سے محبت کرنے والے ہیں وہ ماں باپ ہیں۔ اس کائنات میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے جو رشتے بنائے ہیں، سب سے زیادہ جو اولاد پر شفیق رشتہ جو ہے وہ ماں باپ کا رشتہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، اب شفقت کی انتہا تھی، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر محبت تو اللہ کے لیے تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس ویران میں، اس صحرا میں جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں، کوئی ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا، کوئی پانی کا، کوئی کھانے پینے کا بندوبست نہیں تھا، تو وہاں پہ اللہ کے حکم پر چھوڑ آئے۔ جب بڑے ہوئے تو حکم ہوا، خواب دیکھا اللہ کی طرف سے کہ ان کو اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں۔ اب بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دیا، پہلے حکم دیا اس کو چھوڑ آؤ، اب چھوڑ آئے، بچ گئے، تھوڑے سے بڑے ہوئے، اب حکم ہوا جناب ان کو آپ ذبح کر دیں۔ تو اللہ کی محبت کا یہ غلبہ تھا کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی، محبت اللہ کی رضا کے لیے۔ لیکن آج ہمارا یہ حساب ہے، ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اپنی ذاتی غرض کے لیے کہ یہ ہمیں کتنا فائدہ دے سکتا ہے، یہ ہمارے کل کو کتنا کام آ سکتا ہے۔
دشمنی رکھتے ہیں تو اس وجہ سے کہ اس نے فلاں وقت میں مجھے یہ بات کہہ دی، اس نے فلاں وقت میں میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، اس نے فلاں وقت مجھے اس چیز سے محروم رکھا، دشمنی رکھ لی دل میں۔ کسی کو کچھ عطا کیا تو وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کہ کل کو یہ مجھے فائدہ دے سکتا ہے، آج اس کی میں مدد کروں گا، کل کو مجھے ضرورت پڑے گی یہ میری مدد کرے گا۔ یہ فلاں جو اکثر ہوتا ہے کہ جناب وہ فلاں الیکشنز میں یا فلاں جگہ پر یا فلاں معاملات میں یہ میرا بندہ میرے کام آ سکتا ہے، تو ہم اس کو جناب اس کی مدد کر دیتے ہیں مشکل وقت میں۔ اور جس بندے سے ہمیں یہ اندازہ ہو کہ یہ ہمارے کام کا بندہ نہیں ہے یا یہ ہمیں کام نہیں آ سکتا، تو ہمیں پتہ بھی ہو کہ وہ مجبور ہے، وہ ضرورت مند ہے، وہ اس ٹائم واقعی پریشانی میں مبتلا ہے، لاکھ اس کے ہیلے، لاکھ اس کے جناب وہ ترلے اور اس کی منت سماجت کرنے کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں، ہم تو تم سے زیادہ بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے تو کئی دن سے جناب وہ کھانے کا منہ نہیں دیکھا، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف وہاں پر کہ جہاں پہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ بندہ ہمارے کام کا نہیں ہے، کل کو ہمیں اس سے کوئی کام نہیں پڑنے والا، لیکن اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ بندہ کل کو ہمارے کسی کام آ سکتا ہے، یہ بندہ ہمارے کام کا ہے، اس سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، تو اگر ہمارے پاس نہ بھی ہو تو ہم ادار اٹھا کر اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول والا معاملہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ کہیں پہ بھی نظر نہیں آتا، جبکہ حکم تو یہی تھا کہ دوستیاں بھی اللہ کے لیے، دشمنیاں بھی اللہ کے لیے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کچھ بندے قیامت والے دن ایسے ہوں گے کہ ان کے چہرے جو ہیں وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے اور لوگ اس پہ رشک کریں گے، اور نہ وہ انبیاء ہیں، نہ وہ صدیقین ہیں، نہ وہ شہداء ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور پھر وہ کون ہیں کہ جن پر لوگ رشک کریں گے؟ اہل محشر میں اہل محشر ان پہ رشک کریں گے، اور وہ انبیاء بھی نہیں ہیں، وہ شہداء بھی نہیں ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو دنیا میں رہ کر اللہ کے لیے دوستیاں کیا کرتے تھے، اللہ کے لیے جو دنیا میں رہ کر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے تعلق قائم کرتے تھے۔ لیکن آج اگر دیکھا جائے تو اس حقیقت سے، اس بات سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی ایمان مکمل ہو اور ہمارے معاملات بھی درست ہوں، تو وہی 3 احادیث مبارکہ کہ سب سے پہلے درود پاک پڑھیں تاکہ ہمارے لیے عافیت کا دروازہ کھلے اور ہم پر اللہ کی کرم کی بارش شروع ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ ہم جو ہیں وہ اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھال لیں، اور تیسرا یہ کہ ہم اگر کسی